بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی بیوی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو محبت و عقیدت کے ساتھ دیکھیے گا۔ ناظرین سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت میں اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی اور سجدہ ریز ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنی سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی کہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس سے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے شخص کہنے لگا، حضور یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میری کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اس سے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کے رسول حضور اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھوں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے مسکراتے اپنا سر کٹا دیں گے
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں کیا گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی، ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کے زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان، ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان، تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی، چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سیمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ چادر دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ، آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان، جاؤ، اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں، اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں۔ آج میں نے نبی کے شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والا مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سیمون یہودی نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا ہوا تھا، اناج تولتے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا، یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی بولے کہ فاطمہ کے گھر پر
ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اس لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سیمون یہودی کی ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر گیا اور اپنی کتاب اٹھا کر لایا، اسے کچھ صفحے پلٹے اور کہنے لگا کہ اے سلمان، آج کا خدا، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، سیمون کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی نے کہا، اے سلمان، یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کے بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تم جتنا ناج چاہے لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سیمون یہودی جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، اے سیمون، تم نے اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ لے جا کر بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پر۔ سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلام ضرور لکھیے گا، اور مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو بھی ملتی رہے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔